بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفے کی طاقت 1000 گنا ہو گئی۔ رزق کے 16 دروازے اور اس کی چابیاں۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا بلند رہے، خوش رہے، صحت مند رہے۔ آج ایک کمال کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ دراصل یہ رزق کے 16 دروازوں کی 16 چابیاں۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ یہ 16 دروازے جان لے اور چابیاں بھی اپنے ساتھ رکھ لے۔ نمبر 1 توبہ و استغفار۔ نمبر 2 اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ 3 عبادت میں انہماک۔ نمبر 4 توکل علی اللہ۔ نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 6 طالب علموں پر خرچ کرنا۔ نمبر 7 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 8 کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ 9 یہ کے بعد دیگر حج عمرہ کرنا۔ نمبر 10 اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ نمبر 11 شادی کرنا۔ محترم ناظرین، آخری 5 ویڈیو کے اینڈ میں بتایا گیا ہے۔ تو وہ استغفار قرآن پاک میں کئی مقامات پر تو وہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں پروانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے ان قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور ایسی راہوں سے رزق پر عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزرتا نہیں ہوتا۔ تو وہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ تقوی اللہ کے احکام پر عمل نہ اور شرعاً ممنوع چیز سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف ہے۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ اصل کی عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل و جسم دونوں حاضر ہے، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کا پاس رکھے۔ اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کروں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اسی طرح توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا۔ ارشاد باری ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں کہ کسب معاش کے تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہے۔ خود حدیث مذکور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے۔ انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ و سیراب واپس کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنا غیر تقاضۂ شریعت ہے۔ لہٰذا آگے چابیوں کی طرف جاتے ہیں۔ جو باتیں میں نے ذکر کیا اور ذکر کرنے جا رہا ہوں، دراصل اس کے خلاف چلنے والا رزق حلال سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر رزق میں بے برکتی کے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رزاق ہے۔ اسی طرح شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، اسی طرح طالب علم پر خرچ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے کے آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کسب معاش میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، میرا بھائی کسب معاش میں میرا تعاون نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رسول اللہ نے فرمایا جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لمبے عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ باتیں دراصل آپ کے لیے چابیوں کی طرح ہے۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بندوں کو ان کی کمزوری کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کمزوروں کی تپیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزوروں کے اندر رزق سے ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے، کمنٹ میں ماشاءاللہ لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔